السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانیاں ہو ہم تمام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آئیں بلا تاخیر و تمہید کے احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسے پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اخذ اللہ المیثاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کو لیا، من ظہر آدم علیہ السلام کی پشت سے۔ میثاق وعدے کو کہتے ہیں، عہد و پیمان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب لیا من ظہر آدم علیہ السلام کے ظہر یعنی پیٹھ سے، بنعمان، نعمان ایک جگہ کا نام ہے جو طائف سے عرفہ کی طرف نکلتا ہے۔ فی طریق الطائف یخرج الی عرفات، طائف کے راستے میں عرفات کی طرف سے جو ہے ہوتے ہوئے نکلتا ہے، وہ نعمان کہلاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے لیا آدم علیہ السلام کی پشت سے، یعنی عرفہ۔ المراد بقرب عرفہ، یعنی عرفہ کے میدان، یعنی عرفہ کے قریب میں، عرفہ کے قریب میں، قربت میں وہ جگہ موجود ہے نعمان نامی، وہاں اللہ تعالیٰ نے وعدے کو لیا۔ فأخرج من صلبہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا آپ کے صلب سے، پشت مبارک سے، کل ذریت، تمام ذریت کو، زرعہا، ان کو پیدا کیا، فنثرہم بین یدیہ، پھر ان کو پھیلا دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ یہ ہا کی ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف ہے۔ الگ الگ کر دیا، فرقہم وبثہم، فنثرہم، پھیلا دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، کالذر، چھوٹے چھوٹے چنٹیوں کی طرح۔ ثم کلمہم قبلا، پھر ان لوگوں سے کلام کیا، ان کے سامنے میں کلام کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو وہ لوگ بولے، بلا، ہاں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم نے گواہی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تقولوا یوم القیامت، یہ کہ تم کہو قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم بے شک تھے اس سے غافل،
اس کے بارے میں ہم غفلت کرنے والے تھے، ایسا کہو، یہ نہ کہنا، یا یہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا، او تقولوا، یا یہ کہو کہ تم کہ بے شک ہمارے باپ داداؤں نے جو ہے شرک کیا ہے من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں، ذریت ہیں، اَفَتُهْلِكُنَا، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا ان کے بدلے میں جو باطل لوگ جو ہے کیا ہے، جاہلوں نے جو کچھ کیا ہے، مبتلون، باطل لوگوں نے، باطل کرنے والوں نے جو کام کیا ہے اس کے بدلے میں کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ ظالموں نے، جاہلوں نے جو کیا ہے اس کے بدلے میں کیا ہمیں ہلاک کرے گا؟ ایسا کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بولے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو یہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا کہو قیامت کے دن ہم اس سے غافل تھے، اس خبر سے غافل تھے، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا جو ہے شرک کرتے تھے، اس کے بعد ہم ان کی ذریت میں تھے اور ہم نے ان کی اتباع کی ہے، جس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا ان کے کرنے کی وجہ سے باطل کاموں کو، جو باطل لوگوں نے باطل کیا ہے، بما فعل المبتلون، کیونکہ کیا باطل کرنے والوں نے، جاہلوں نے، ان کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا۔ ایسا تم کہو قیامت کے روز، یہ نہ ہو، بلکہ تم یاد کرو دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو میثاق یعنی عہد و پیمان لیا تھا، ہم نے کیا کہا تھا، اس کو بتانے کے لیے جو ہے 1,24,000 یا 1,80,000 انبیاء آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ کیوں؟ سب بتانے کے لیے، سب یاد کرانے کے لیے، ہر نبی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یاد دلاتا اور ان کا کلمہ پڑھاتا، تاکہ لوگ جو ہے اس کو یاد کر کے اس کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، پھر صحابہ آئے، کئی صحابہ کو بھیجا، کئی صحابہ آئے، کئی نیک بندے آئے اس کو یاد دلانے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ پیٹھ پیچھے ڈال بیٹھے ہیں۔ ان تمام باتوں کو یاد کر کے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عہد و پیمان کو ذہن میں رکھ کر کے یاد کر اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بھی جو ہے ماننے والے ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر رسالت و نبوت کے جو ہے کسی کو نہیں مانتا ہے۔ آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ حدیث تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فی قول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں، بات میں، قرآن مجید کی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہارے رب نے لیا آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے، اولاد سے، ان کی پشت سے نکال کر، ان کی ذریت سے، ظہورہم ان کی پشت سے، ذریتہم ان کی ذریت سے، قال فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، جمعہم ان کو جمع کیا، فجعلہم ازواجا تو ان لوگوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا، ثم صورہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے صورتیں بنا دے دی، صورتیں بنا دی، ان کی تصویریں بنا دی یعنی ان کی صورتیں بنا دی، فاستنطقہم پھر ان سے نطق کیا یعنی بات چیت کی، فتکلموا پھر وہ لوگ بات کیے، ثم اخذ علیہم العہد
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے عہد کو لیا، والمیثاق، اور گاڑے جو ہے وعدے کو لے لیا، مضبوط وعدے کو لے لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں نے اپنے جانوں پر گواہی دی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو لوگوں نے کہا ہاں۔ یہ لیسا جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، جو لیس، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لیسن، لسن، لست، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، میں نہیں ہوں۔ تو الستو، کیا میں نہیں ہوں، بربکم، تمہارا رب؟ تو لوگوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ قال، فرمایا انی اشہد علیکم السبع، انی اشہد علیکم السماوات السبع والارض السبع، واشہد علیکم آباءکم آدم ان تقولوا یوم القیامت لم نعلم بہذا۔ قال، پھر فرمایا فانی اشہد علیکم، پھر میں گواہی بناتا ہوں تم پر، گواہ بناتا ہوں تم پر، آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو، السماوات السبع، انی اشہد علیکم السماوات السبع، 7 آسمان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے ان کو گواہ بناتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والارضین السبع، اور 7 زمینوں کو میں گواہی بناتا ہوں، واشہد علیکم آباکم، میں تمہارے باپ داداؤں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو قیامت کے روز، یوم القیامت، لم نعلم بہذا، اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں تھے، اعلموا، جان لو، انہ لا الہ غیری، بے شک اس کے میرے یعنی میرے سوا جو ہے، بے شک میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اعلموا انہ، یہ جان لو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، ولا رب غیری، نہ ہی میرے سوا کوئی رب حقیقی ہے، ولا تشرکوا بی شیئا، اور نہ ہی تم شرک کرو میرے ساتھ کسی چیز کو، انی سأرسل الیکم رسلی، عن قریب میں جو ہے تمہاری طرف جو ہے میرے رسولوں کو بھیجوں گا، یذکرونکم عہدی، جو یاد دلائیں گے میرے وعدے کو، میرے عہد کو، ومیثاقی، میرے مضبوط عہد کو، وانزل علیکم، وانزل علیکم کتبی، وانزل علیکم کتبی، میرے کتابوں کو میں تم پر نازل کروں گا، قالوا، بولے، شہدنا، ہاں ہم گواہی دیے، ہم گواہی دیتے ہیں، بِأَنَّكَ رَبَّنَا، کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، وَإِلَٰهَنَا، ہمارا الہ ہے، بِأَنَّكَ ربنا وإلہنا لا رب لنا غیرک، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ولا الہ لنا غیرک، اور نہ ہی ہمارے لیے تیرے سوا کوئی الہ ہے، کوئی معبود تیرے سوا ہمارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِرُّوا بِذَلِكَ، تو اس پر تم پابند رہو، قرار پا جاؤ، قرار پالو اور پابند رہو اس بات پر، وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ، آدم علیہ السلام، ينظر إليهم، اے اشرف علیہم، آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر جھانک کر کے دیکھا، اشرف، جھانکا، دیکھتے ہوئے ان کی طرف، ينظر إليهم، فرأى الغنی، تو ان میں سے مالدار کو دیکھا، والفقیر، فقیر کو دیکھا، وحسن الصورت، اور خوبصورت آدمیوں کو دیکھا، ودون ذلک، اس کے علاوہ بھی جو ہے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے، فقال، فرمایا آدم علیہ السلام، تو فرمایا آدم علیہ السلام نے دیکھ کر، ربی، اے میرے رب، لولا سویت بین عبادک، تو کیوں نہیں تو برابر کر دیا تیرے بندوں کے درمیان، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی احببت ان اشکر،
میں یہ پسند کرتا ہوں یہ کہ ان اشکر انی احببت، میں پسند کرتا ہوں یہ کہ میں شکر کیا جاؤں، یعنی میری شکر گزاری کی جائے. ورأى الانبیاء فیہم مثل السرج، اور آدم علیہ السلام نے انبیاء کرام کو دیکھا ان میں چراغوں کے مانند، چراغوں کی طرح. سراج کی جمع سرج ہے. مثل السرج علیہم النور، ان پر جو ہے روشنی تھی، ان پر نور تھا. خصوا بمیثاق آخر، پھر وہ لوگ خاص کر دیے گئے دوسرے وعدے کے ساتھ، دوسرے میثاق کے ساتھ. پھر رسالت والنبوہ، نبوت اور رسالت کے. وہو قولہ تبارک و تعالی، اور وہ اس آیت سے جو ہے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے میثاقہم، ان کے وعدے کو، مضبوط وعدے کو. الی قولہ عیسی ابن مریم، اس کے قول تک عیسی ابن مریم علیہ السلام کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، آپ سے بھی لیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. وَمِن نوح، نوح علیہ السلام سے بھی وہ وعدہ لیا. وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے. وَعِیسَى ابن مریم، اور عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ وعدہ لیا. وہ میثاق، عہد و پیمان و مضبوط جو ہے وعدہ ان سے لیا. كان فی تلک الارواح، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان روحوں میں ہی تھے. فارسلہ الی مریم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف. فحدث عن ابی، حدیث بیان کی گئی، روایت کی گئی ابی سے. ابی جو صحابی ہیں ان سے جو ہے حدیث بیان کی گئی. انہو دخل، یعنی وہ روح جو تھا داخل ہوا. من فیہا، یا فیہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اے من فمیہا، یعنی ان کے منہ سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح داخل ہوئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے منہ سے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بات آئی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ میں رحمان کی پناہ مانگوں گی تم سے، اگر تم متقی نہ ہو، اگر تم متقی نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے میں تمہاری پناہ مانگتی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ تم سے مانگتی ہوں. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. قال جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں دوں پاک لڑکا، نیک لڑکا تمہیں عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ مجھے کیسا لڑکا ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے نہیں چھوا. ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ ہی میں جو ہے بدکار عورت ہوں. قال جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کذالک قال ربک، ایسا ہی ہے تمہارے رب نے ایسا ہی کہا ہے. هو علی ہین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، ہر کام میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو جو ہے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے. وَرَحْمَةً مِنَّا، ہماری طرف سے جو ہے رحمت کی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ جو معاملہ ہے
فیصلہ کر دیا گیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ لے آئے تھے، اس کو پھونکا تو آپ کے منہ کے اندر سے داخل ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی جو ہے روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے کچھ لائے تھے اور ان کے اندر پھونکا تو وہ جو ہے بکنی کی شکل میں تھی، وہ ان کے منہ کے اندر سے داخل ہو گئی، اور جب وہ داخل ہو گئے تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام جو ہے حاملہ ہو گئیں، فحملتہ، حاملہ ہو گئیں۔ تو یہ واقعہ سورہ مریم کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو ان کے منہ سے داخل ہوا، یہی فرما رہے ہیں کہ فحدث عن ابی، حدیث بیان کی گئی ابی سے کہ انہ دخل، یعنی روح جو ہے داخل ہوا، من فیہا ای من فیہا، او ای من فمیہا، یعنی ان کے منہ سے جو ہے داخل ہوا۔ رواہ احمد، جو ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی ہے۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال، آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا انہوں نے، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ہم تھے، نتذاکر ما یکون، ہم مذاکرہ کر رہے تھے جو ہوتا ہے، چیزیں کے آئندہ شود، اس چیز کے بارے میں جو آئندہ ہونے والی ہے۔ یعنی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے مذاکرہ کر رہے تھے۔ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم، جب تم سنو گے، بجبل زال عن مکانہ، پہاڑ کے بارے میں کہ وہ ہٹ گیا ہے اپنے جگہ سے، فصدقوہ، تو تم اس کو تصدیق کر لو۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ، جب تم سنو گے آدمی سے، تغیر عن خلقہ، کہ وہ اپنے اخلاق سے بدل گیا ہے، اپنے اخلاق کو بدل لیا یا بدل دیا ہے، تغیر عن خلقہ، فلا تصدقوا به، تو تم اس کو تصدیق نہ کرو، مت مانو، فإنہ یسیر، بس بے شک وہ ویسے ہی ہوگا، الی ما جبل علیہ، جیسے اس کی تخلیق کی گئی ہے اس پر، پیدا کردہ شد، پیدا کیا گیا ہے جس تخلیق پر، جس عادت پر، جس خلق پر، جس اخلاق پر وہ بنایا گیا ہے، تو اسی پر جو ہے وہ ہوگا۔ تو تم تصدیق مت کرو اگر اس کے اخلاق بدل گئے ہیں، ایسا سنو تو، جب تم سنو کہ پہاڑ اپنے جگہ سے ہل گیا ہے تو بھی تصدیق کر لو، لیکن آدمی اپنے اخلاق کو بدل لیا ہے، ایسا جب تم سنو تو تصدیق مت کرو، اس لیے کہ وہ ہوگا ویسے ہی جیسے اس کو پیدا کیا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، جبل خلق کا معنی میں ہے، إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، جس طریقے سے بے شک وہ ہوگا جس جیسا کہ وہ پیدا کیا گیا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ ہوگا، اسی کی طرف ہوگا جس کی طرف اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی ہے۔ آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اور باب الایمان بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان کا باب جو ہے یہاں تک جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ آئیں آخری حدیث کو جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزال یصیبک، ہمیشہ جو ہے آپ کو پہنچتا ہے، اصاب یصیبو کا معنی پہنچنا ہے، مصیبت کا پہنچنا ہے یا واقع ہونا ہے، یا اصاب کا معنی
صحیح کہنا یعنی درست ہونا ہے، اتنے معنی ہیں۔ تو ہر سال جو ہے فی کل عام، ہر سال میں جو ہے آپ کو پہنچتی ہے وجع، کیا؟ درد، اے السم یعنی زہر کا، وجع السمی، زہر کا جو درد ہے ہر سال میں آپ کو پہنچتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، من الشاة المسمومۃ، اس بکری کے زہر کے کھلائے ہوئے، اس بکری کے جو زہر آلودہ تھی آپ کو کھلا دی گئی، اس سے جو ہے آپ کو ہر سال تکلیف ہوتی ہے۔ التی اکلت، جس کو آپ نے کھا لیا۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصابنی شیء منہا، مجھے کچھ نہیں پہنچا ہے اس سے، الا وہو، مگر وہو مکتوب علیہ، وہ لکھ دیا گیا ہے، وآدم فی طینتہ، اور آدم علیہ السلام مٹی میں تھے، مٹی کے مراحل طے کر رہے تھے، اسی وقت جو ہے یہ لکھ دیا گیا ہے، مجھے اس سے نہیں پہنچا ہے۔ جو میں نے کھایا ہے الشاۃ المسمومۃ، یعنی زہر آلودہ بکری جو میں نے کھا لیا ہے، زہر ڈالی ہوئی بکری کے گوشت کو جو میں نے کھا لیا ہے، مجھے کھلا دی ہے عورت نے، تو اس سے جو ہے مجھے کچھ نہیں پہنچا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے مجھ پر۔ اور آدم علیہ السلام جو ہے مٹی میں تھے، مٹی کے مراحل طے کر رہے تھے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں، اس وجہ سے جو ہے وہ پہنچا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال جو ہے وہ درد آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا زہر آلودہ جو ہے بکری کے گوشت کی وجہ سے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، اس کے زہر دینے سے، مگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ تقدیر ہے، تقدیر مبرم جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، وہی تقدیر مبرم ہے۔ میں نے آپ حضرات سے جو ہے پہلے بھی جو ہے عرض کر چکا ہوں کہ جو ہے تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تقدیر مبرم جو ہے بدلتی نہیں ہے، وہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے، جو ہونا ہے ہو کر کے رہے گا۔ اور جو 2 تقدیریں ہیں وہ بدل سکتی ہیں دعاؤں سے، اذکار سے، تقدیر تعلیق ہے، اس طریقے کے تقدیر جو ہے بدل سکتی ہیں، لیکن تقدیر مبرم بدلتی نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، وہ مکتوب علیہ، وہ مجھ پر لکھ دیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی کے مراحل طے کر رہے، مٹی میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی گواہی دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس سے غافل ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہنے کی، اس کی یاد کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے رب ماننے کے، ہمیشہ ماننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیک کام کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ محبتیں عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے سے علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔